الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلقہ آیات کریمہ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پروگرام کا فارمیٹ کے حساب سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس پر تفصیلی کلام کرتے ہیں، اور ایک درس قرآن کی شکل میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام چونکہ موضوع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم میں بیان فرمایا ان آیات پر تفصیلی کلام ہو رہا ہے، لہٰذا ہم سورہ غافر کی ان آیات پر تھے کہ جن میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچ کر تبلیغ دین کرنا بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی اور فرعون نے جواب میں انکار کیا، تو ایک مومن شخص کھڑا ہوا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اس وقت اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کی۔ اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پر غور و تفکر کریں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسے موقع پر کلمہ حق کہنا، جبکہ جان کا خوف بھی ہو، مال کا خوف بھی ہو، عزت کے زوال کا خوف بھی ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اور علمی وسعت سے کام لیتے ہوئے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس مقام پر ہمارے لیے بولنا ضروری ہے اور کس مقام پہ خاموش رہیں تو شرعی رعایت مل سکتی ہے اور گرفت کے امکانات نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا موقع ہے کہ وہاں پر بولنا لازم و ضروری ہے، ایسا نازک موقع، اور اس وقت ہم بزدلی کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے خاموش رہ کر حق بات نہ کہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، اور اسی طریقے سے اگر مر گئے اور توبہ نہیں کی، ضمیر کی ملامت بھی دنیا میں چلتی رہے گی، اور مر گئے اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو پھر شدید عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں بعض اوقات گواہ بننے کی ضرورت پیش آتی ہے، آفیسز، فیکٹری کے اندر، اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بسا اوقات ہمیں ہمارے قول کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم بسا اوقات اپنے آپ کو خاموش رکھ کر کسی دوسرے شخص کو بہت بڑے نقصان کا شکار کروا دیتے ہیں، یا دین کا نقصان ہو جانے دیتے ہیں لیکن اپنی زبان نہیں ہلاتے ہیں۔ یہ سخت نقصان کا باعث ہے۔ جس نے ہمت کی، دیکھیے شخص نے ہمت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس کا ذکر فرمایا، اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس کی ایک وقت کی ہمت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اب تو قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمارا ذکر بھی قرآن میں آ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، ان کے قلوب میں عزت، احترام، محبت ڈال دیتا ہے، اور دنیا کے اندر اسے عزت سے نوازتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اگر عارضی طور پہ بالفرض وہ کسی نقصان کا شکار ہو بھی جاتا ہے تو یہ صرف دنیا کے اندر عارضی معاملہ ہوتا ہے اور مختصر وقت کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے ایسی راحتوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ جس کا اس نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ اس شخص نے نصیحت کی کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، یہ تم اس لیے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ بالفرض اگر یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، غور سے تو بات سن لو، اور اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اس بات سے ڈرو کہ جس چیز کا یہ وعدہ دے رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، تو وہ تو ضرور نازل ہوگا، اس لیے ان کے اوپر ایمان لانے میں ہی بہتری ہے۔ اب اس کے جواب میں فرعون نے کہا، قال فرعون، فرعون نے کہا کہ ما اریکم، کہ جو نہیں ارادہ رکھتا ہوں، نہیں رائے رکھتا ہوں میں تمہارے لیے، الا ما ارا، مگر وہی جس کی میں رائے رکھتا ہوں۔ یعنی اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میں جو میرا ارادہ ہے، میں جو رائے رکھتا ہوں میں اپنے لیے، وہی میں تمہارے لیے بھی رائے رکھتا ہوں، یعنی میں ان کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں ہدایت دیتا ہوں تمہیں مگر سیدھے راستے کی، یعنی میں تو تمہیں ایک سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا ہی یہ سیدھا راستہ ہے اور عافیت کا راستہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب وہ شخص مایوس نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وقال الذی آمنا،
اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، پھر اس نے پھر تبلیغ شروع کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم اچھے انداز سے کسی کو سمجھاتے ہیں، لیکن سامنے والا ضروری نہیں ہے کہ ہماری بات کو مان لے۔ اس نے ایک اچھے انداز سے بدلائل بات کو سمجھایا، لیکن جواب میں فرعون نے کہا کہ جو میں اپنے لیے رائے رکھتا ہوں میں تمہارے لیے بھی وہی رائے رکھتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو میری تمہارے لیے بھی رائے یہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے، اور میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے واضح نصیحت کے بعد، اتنی مؤثر دلیلوں کے بعد پھر ایک جاہل آدمی کا اس طرح جملہ کہنا تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم غصے میں آ جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، جب ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سامنے سے جہالت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، تو ہم غصے میں آ کے ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنا سیلف کنٹرول لوز کر بیٹھتے ہیں، اور جو منہ میں آتا ہے بعض اوقات بول دیتے ہیں، اس کو جہنمی بھی بول دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض اوقات کا بنتا کام الٹا بگاڑ دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے یہ ہیں کہ یار بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کسی کی غلط بات۔ تو غلط بات اس لیے برداشت کرنا کہ یہ ہماری برداشت اس کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر دین اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم خاموش رہ کے اس کے سامنے سے اٹھ کر آ جائیں، یہ برداشت شریعت کو ناپسند ہے۔ تو برداشت اس وجہ سے کرنا کہ چلیں پہلے میں اس کی بات سن لیتا ہوں، پھر میں اس کو پیار محبت سے سمجھا کر توبہ کی طرف بھی مائل کر لوں گا، یہ اصل میں خدا نخواستہ کسی کو برائی کرنے دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پہ اس کی برائی پر گرفت نہ کرنا ہے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی، جب آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور سامنے والوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، تو جواب میں ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات ان کے لیے بیان کر دی ہوں یا فوراً ان کے لیے کوئی دعائے ضرر فرما دی ہو، نہیں، بلکہ آپ نے مہلت دی اور ان کو سمجھاتے رہے۔ اگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہونا تھا وہ ہوا، اور اس کا اظہار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس بات سے سیکھنا چاہیے، اور یہ آیات ہمیں یہی سکھا رہی ہیں، خصوصاً تبلیغ دین کرنے والے حضرات، خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جب اچھی طرح سمجھانے کے باوجود جواب میں پھر بچے وہی نافرمانی کی طرف مائل رہتے ہیں، تو انہیں ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ ٹیچرز جو اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہوں، کہ اس طرح ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جو صحیح بات کہنے والا ہے، حق بات کہنے والا ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، اچھائی کی طرف بلانے والا ہے، نفس و شیطان کی دشمنی کی دعوت دینے والا ہے، تو وہ اسی طرح دل آزاریوں میں مبتلا کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کا، تبلیغ دین کرنے والوں کا، حق بات کہنے والوں کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب جب فرعون نے یہ جاہلانہ بات کہی تو وہ شخص دوبارہ بولا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں جنگ کے دن کی مثل کا۔ جنگ کے دن کی مثل کا یعنی پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہوا، تو ایک جنگ کی سی کیفیت ہوئی، جس طریقے سے پہلے دور میں ایسا ہوتا رہا، تو میں اسی کا تم پر عذاب کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ آگے اس نے پھر بیان بھی کیا کہ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے کہ نوح، عاد اور سمود کی قوم کا معاملہ ہوا تھا، جیسے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اس قوم کو مہلت دی جاتی رہی، لیکن وہ بھی جہالت پر اترتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب کو نازل فرمایا۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد آئے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کے جواب میں عذاب نازل کیا، میں اس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، وہ زیادتی نہیں فرماتا ہے، زیادتی اگر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں، ہمیں بھی اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی قوم کو پچھلی قوموں کے عذابات سے ڈرایا کہ پچھلی قوموں کے عذابات پر ذرا غور و تفکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں پر ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی یہ برکت ہے کہ ہم پر اجتماعی عذاب یعنی آسمانی عذاب جس کو کہتے ہیں وہ نازل نہیں ہوگا۔ یہ دھنسنا، زلزلے آ جانا،
طوفان آ جانا، سمندری طوفان وغیرہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو عذاب نہ کہا جائے، کیونکہ اجتماعی عذاب ہم پر کبھی بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرما لیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب انشاءاللہ نازل نہیں فرمائے گا، ہاں یہ آزمائشیں چلتی رہیں گی، لیکن ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، جیسے اس نے فرعونیوں کو ڈرایا کہ پچھلی قوموں پہ غور و تفکر کرو کہ ان کی نافرمانیوں کے جواب میں جب انہوں نے خصوصاً نبیوں کی تکذیب کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پر عذاب نازل کیا، تو تم پر بھی ایسا عذاب نازل ہو سکتا ہے، ذرا غور و تفکر کرو۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں ہمیں عذاب سے بے خوف کر دیا گیا تو یہ تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، بلکہ وہ سزائیں، وہ وعیدات اپنے مقام پر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم کا عذاب، جہنم کی سختی، اسی طریقے سے میدان محشر کی ذلت، پھر اس سے پہلے بلکہ عالم برزخ میں جو ہماری ذلت و رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے اس پر غور و تفکر کریں۔ تو گویا کہ جو اپنے سے پہلے والے لوگوں پر آنے والی آزمائش کو بھول کر غفلت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ کچھ سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ غلط قوموں کا شعار رہا ہے، طریقہ رہا ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ رہا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا رہے ہیں۔ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کی مثال لے لیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آمنا صدقنا کہا، یا رسول اللہ میں ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسا کریں گے، اور انہوں نے کیا اور وہ کامیاب ہوئے، صحابہ بنے اور وہ قطعی طور پر جنتی ہوئے۔ اب ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے جب دین اسلام کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں جی علماء کا اختلاف ہے، کس کی طرف جائیں، کوئی یہ بول رہا ہے کوئی وہ بول رہا ہے، ہزارہ باتیں ایسے ہیں جن میں کسی کے اختلاف نہیں ہے، سب اس پہ متفق ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، قرآن ہے، اس کے احکام حق ہیں، ان پر تو عمل پیرا ہونا ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی فرضیت کا کون انکار کرتا ہے، تجارت کے اصول ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بیان کر دیے گئے، ان میں کس کا انکار ہے، کس کا اختلاف ہے؟ ان چیزوں کو تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کون سی روش، کون سا راستہ اختیار کرنا، کیا غیر قوموں کا راستہ اختیار کرنا جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوا؟ تو ہمارا باطن تو یہی کہے گا، ہماری عقل تو یہی مشورہ دے گی کہ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی کہ ہم صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اور غیر قوموں کے غلط راستے کی طرف بڑھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سوچتے رہ گئے اور دنیاوی ضروریات یا دنیاوی تقاضوں کا ہم پر غلبہ رہا اور ہم انہی کا شکار رہے، انہی کی تکمیل کی کوشش کرتے رہے اور اسی طرح موت آ گئی، تو یاد رکھیں کہ معاملہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان سمجھا ہے۔ او جی دیکھی جائے گی، یہ مولوی لوگ تو ایسے بولتے رہتے ہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انشاءاللہ وہاں پہ ارے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ جی بالکل اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ وہی رب دنیا میں نعمت دیتا ہے تو وہی رب مارتا بھی ہے، وہی اپاہج بھی کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، آگ میں بھی لوگ جلتے ہیں، دکانیں لٹ جاتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو روکنے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تو دونوں طرح کے معاملات ہمیں نظر آئیں لیکن آخرت کے اندر ایک ہی معاملہ نظر آئے کہ صرف رحمت کا اظہار، وہاں قہاریت اور جباریت کا اظہار ہی نظر نہ آئے؟ اگر ہم نافرمانی کر کے گئے اور اس طرح جرت مندانہ نافرمانی ہے کہ اور جی دیکھا جائے گا جی کون عذاب سے ڈرے گا، ارے جی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز یقین لے کر گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بہت سخت پچھتاوا ہو، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اس شخص نے مزید کہا کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، بے شک میں تم پر قیامت کے دن کا خوف کرتا ہوں۔ تناد معنی ہوتا ہے ندا کرنا، تو کیونکہ وہاں پہ فرشتے ندا کریں گے جہنم کی طرف بلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آواز دی جائے گی، اس کو یوم التناد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر قیامت کے دن کا، یوم جس دن تولون،
تم پھر جاؤ گے مدبرینہ پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم کی طرف پھر جاؤ گے، یہ مراد ہے۔ اگرچہ وہ ذکر نہیں کیا کہ اس دن کا میں تم پہ خوف کرتا ہوں کہ جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حساب و کتاب جب ہو چکے گا اور نامہ اعمال تمہارے الٹے ہاتھ میں دے گا تو پھر تم پیٹھ پھیر کر پہنچ جاؤ گے جہنم کی طرف، نہ رخ پھیر لو گے۔ تو تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شامت اعمال کی بنا پر گمراہی کے اسباب اختیار کرنا آسان کر دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک لائے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے معجزات۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ہمیشہ رہے شک میں اس چیز کے بارے میں جو کچھ وہ لے کر آئے تھے۔ تم سے مراد یہ تمہارے آباء و اجداد، یعنی اب وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے بھی یہ غلطی کی تھی، اس کو دہراؤ مت، کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر ان کا انکار کرتے رہے تو ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور یہی اب فعل تم کر رہے ہو تو تم بھی پھنس جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو فما زلتم، تو ہمیشہ تم فی شکم، ہمیشہ شک میں رہے، مما، اس چیز کے بارے میں جو جاءکم بھی لائے تھے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام وصال فرما گئے، قلتم، تو تم نے کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول، یعنی سرکشی پہ اتر آئے کہ ٹھیک ہے اب تو چلو جی یہ گئے، اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ، اور اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ من، اس شخص کو جو ہوا مسرف مرتاب، حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا، اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے کہ سعادت مند وہ ہے کہ جو اپنے اطراف میں ہونے والے حادثات زمانہ سے عبرت حاصل کرے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں میں شرکت کرنے کی تلقین فرمائی، مردے کو نہلانے کی تلقین فرمائی، فرمایا پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو یہ کیوں سرکار نے حکم فرمایا مردے کو غسل دینے کا، جنازے میں شرکت کرنے کا، قبرستان میں جانے کا؟ تاکہ ہمیں اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل ہو کہ ان کو موقع تھا، ان کو وقت ملا تھا کہ یہ کچھ نیک عمل کر سکتے تھے، لیکن کیا یا نہیں کیا بہرحال، لیکن اب ایک ایسی حالت میں ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اب نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں، تمہارے پاس موقع ہے تو اس کی قدر کرو۔ اسی طریقے سے سعادت مند ہمیں بھی بننا چاہیے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے، اپنی دنیا پہ نگاہ ڈالتے ہوئے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری